اور صورتحال بالکل جدا ہے۔ اب دیکھو بار بار کہنے لگے کہ تم طبقات فقہا کو دیکھو، دیکھو فقیہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ ساری تحقیقات میں سامنے پیش کروں گا۔ میں کہتا ہوں اب تجھے طبقات فقہا یاد آ گئے جب دیت کے مسئلے میں تم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا فریق کہا، اس وقت یہ طبقات فقہا کیوں نہیں یاد آئے؟ جب کہا کہ وہ بھی ایک رجل ہیں میں بھی رجل ہوں، اس وقت تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بالکل اپنے مقابل میں رکھ لیا کہ اگر وہ کرے ایک قول ان کا ایک میرا بھی ہے، مجھے ان کے برابر سمجھا جائے۔ آج نیچے آ کر پھر ابن عابدین تک کیمپ لگا لیا ہے کہ جو یہ کہیں یہ مانو، اوپر آیت ڈائریکٹ نہ سمجھو، ان کے ذریعے سے سمجھو۔ تو ہم نے اس وقت کہا تھا عافیت اس میں ہے کہ ائمہ کا جو سایہ ہے اس کے زیر سایہ رہو۔ اور آج یہ ہلاکتیں جو آ رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اکابر علماء اہل سنت سے جو اختلاف کیا اور مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے جو انحراف کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا حشر ابن سقا جیسا ہوگا، جس نے امام یوسف حمدانی کے ساتھ ایسا رویہ کیا تھا اور پھر جو انجام ہوا دنیا جانتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص ابتداء میں صحیح العقیدہ سنی اور فقہی مسائل کے اندر حنفیت کے اوپر یہ شخص قائم تھا، لیکن جو یہ آگے بڑھتا گیا اور لوگوں نے اس کی تقریروں پر اس کو داد دی، تقریر کے اندر اس کا خاص ملکہ ہے، تقریر کے اوپر داد دی اور اس کی جماعت جو ہے وہ بڑھتی گئی، تو آہستہ آہستہ اس نے خود کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالمقابل ایک مجتہد بنا لیا۔ اور اس بات کا اظہار اس موقع پر ہوا کہ جب ایک مذاکرہ ہوا تھا جامعہ نعیمیہ لاہور میں عورت کی دیت کے مسئلے پر، تو جس وقت اس مذاکرے کے اندر طاہر القادری کا چونکہ موقف تھا کہ عورت کی دیت جو ہے، یعنی جب عورت کو کوئی قتل کر دے تو اس کا کوئی تاوان مالک اس کے جو وارث ہیں وہ تاوان اس کے معاف کرنا چاہیں تو تاوان کتنا ہوگا، تو فقہائے اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ تاوان جو ہے یہ مرد کے تاوان سے آدھا ہوگا۔ تو کسی شخص نے ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پوری حنفی جو مذہب کے اکابر محدثین مفسرین فقہا اور ائمہ دین ہیں ان سب کے حوالے سے یہ کہا کہ ان سب کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، اس سے آدھی ہے۔ تو طاہر القادری نے جواب دیا کہ آپ ان لوگوں کا حوالہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو پیروکار ہیں، ہاں جی، ان میں بڑے بڑے ائمہ دین ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، عظیم سے عظیم تر درجے کے، تو ان کا نام لے کر کہنے لگا کہ یہ سارے تو میرے مد مقابل ہیں، آپ ان کا حوالہ میرے سامنے کس طرح دے سکتے ہیں؟ تو یہ اس کی بہت بڑی گمراہی تھی۔ تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے ہوتے تو جو آتا میرے جنازے پر، تو جو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے
چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا تو میری قبر پر کھڑا ہوتا، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا، تیرے ہوتا طاہر ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا، تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے۔ یہ بات واضح طور پر عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ تعالی اس مسئلے پر غور و خوض کے نتیجے میں جو دو آراء اور نقطہ نظر آپ کے سامنے آئے ہیں، ان میں سے کسی موقف کا حامی بھی نہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ ائمہ اربعہ، صحابہ کرام، تابعین کرام، مشائخ علماء اور فقہاء کرام اور اسلاف امت کا منکر ہے، نہ کسی کی تعظیم و تکریم کا مخالف ہے، بلکہ اگر مجھے کھل کر یہ بات کہنی پڑے تو میں اس میں کوئی تأمل محسوس نہیں کرتا کہ ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں سارے، اور میں اپنی نسبت بھی اسی طرح بشمول دیگر بزرگوں کے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، ان کے ادنا غلام، ان کے معمولی سے خادم اور ان کے خرمن علم و فیضان کے ادنا سے کوشہ چین ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی دھول بھی اگر ہمیں آنکھ کا سرما بنانے کو مل جائے تو ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کسی بھی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے یا کبھی بھی کرے کہ وہ کسی دینی مسئلے پر سوچتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی میں سے کسی کا معاذ اللہ استغفر اللہ ہم اللہ ہو گیا یا ان کا مقابل ہو گیا، یا کوئی یہ گمان کرے کہ وہ علمی اعتبار سے ان میں سے کسی کو چیلنج کر سکتا ہے، تو اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی بدبخت اور گمراہ شخص نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ پر یہ انہی ائمہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ان کی وساطت سے نسل بعد نسل ہم تک پہنچا، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی ان کے احسان کا انکار کرنا چاہے تو اس سے بڑھ کر احسان فراموش اور حضور کی امت کا مقبول اور محروم شخص اور کوئی نہیں۔